أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغالمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔ انما الصدقات للفقراء، بے شک صدقات فقیروں کے لیے ہیں، والمساکین اور مسکینوں کے لیے ہیں، والعاملین علیہا اور جو اس پر نگران مقرر ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم اور جن کے دلوں میں الفت ڈال لی جائے، وفی الرقاب اور گردنوں کو آزاد کرنے میں، والغارمین اور جو تاوان اور قرض میں دبے ہوئے، وفی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں جو ہیں، وابن السبیل اور جو مسافر ہیں، فریضۃ من اللہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں، واللہ علیم الحکیم اور اللہ ہیں جاننے والے حکمتوں والے۔ اللہ جل شانہ نے یہاں اس آیت مبارکہ میں صدقات کے جو حقدار ہیں، مستحق ہیں، ان کا بیان فرمایا۔ صدقات سے مراد وہ خرچ کرنے جن کو واجب قرار دیا ہے اللہ نے، مثلا زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے اور نذر ہے، اور اسی طرح کفارہ کی جو رقمیں ہیں، کفارہ اظہار ہے، قسم ہے، یہ صدقات واجبہ کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو صدقات جس کو ہم خیرات کہتے ہیں، نفلی صدقہ، اس کا حکم الگ ہے۔ جو واجب صدقات ہیں، زکوٰۃ اور فطرانہ، نذر کی رقم وغیرہ، یہ جو واجب صدقات ہیں یہ صرف خاص لوگوں کو دیے جا سکتے ہیں، جن کا ذکر یہاں اس آیت مبارکہ میں ہے۔ اور ان میں پہلی شرط تو یہ ہے کہ جس کو دیا جائے وہ مسلمان ہو۔ مسلمان ہونا پہلی شرط ہے۔ اگر وہ شخص مسلمان نہیں ہے، اور مسلمان سے مراد جس کو شریعت مسلمان کہے، ایک عام اصطلاحاً مسلمان ہونا ہوتا ہے، خود کو ہر ایک مسلمان کہلاتا ہے، جیسے قادیانی ہے جو ختم نبوت کا منکر ہے، وہ بھی مسلمان کہلاتا ہے، رافضی بھی، بہائی بھی، اور اس طرح کے فرقے ہیں، لیکن شریعت اسلامیہ ان کو مسلمان نہیں کہتی۔ تو جو شرعی طور پر مسلمان ہیں۔ اور اسی طرح دوسری شرط یہ ہے صدقات واجبہ کے لیے کہ یہ ایسے لوگوں کو لگ سکتے ہیں، پہلی شرط مسلمان ہوں، دوسری شرط یہ ہے کہ جو سید خاندان سے تعلق نہ رکھتے ہوں۔ اور سید خاندان سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما ہی اوساخ المال لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ یہ صدقات واجبہ، زکوٰۃ، یہ مال کی میل کچیل ہوتی ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کی آل کے لیے یہ حلال نہیں ہے۔ اور آل رسول سید کس کو کہا جا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں اہل علم نے کہا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی اولاد خواہ کسی بھی بیوی سے ہو،
وہ سب کے سب آل رسول کہلائیں گے۔ اور اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی اولاد، حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کی اولاد، یہ حضور کے چچا زاد ہیں۔ حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، حضرت علی حضور کے چچا زاد ہیں، حضرت جعفر یہ بھی حضور کے چچا زاد ہیں، حضرت عقیل یہ بھی حضور کے چچا زاد ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور حضور کے چچا ہیں حضرت حارث، یہ خود تو مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن ان کی اولاد مسلمان ہوئی، ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ۔ تو ان کی اولاد یہ سب لوگ سید کہلاتے ہیں۔ تو ان کو بھی صدقات واجبہ نہیں دیے جا سکتے، ان کو بھی نہیں لگتے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جس کو یہ صدقات واجبہ دیے جائیں وہ مالدار نہ ہو۔ مالدار ہونے سے مراد کہ جو صاحب نصاب نہ ہو، جس کے پاس اتنا مال ہو کہ جس سے وہ خود صاحب نصاب بن جائے، 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر اس کے پاس کیش ہو یا سونے کی شکل میں ہو، یا گھر میں ضرورت سے زائد سامان ہو۔ ضرورت سے زائد سامان کا مطلب یہ ہے کہ ایسے برتن پڑے ہوں جو کبھی کے بار سال میں 1 2 4 دفعہ استعمال ہو، روز مرہ کے استعمال میں نہ ہوتے ہوں۔ ایسے بستر، ایسی چارپائیاں، بیڈ، کرسیاں جن کا استعمال کبھی نہیں ہوتا، سال میں اگر 2 4 دفعہ ہو جائے تو اس کو ضرورت کا درجہ نہیں دیا جاتا۔ تو جس کے پاس یہ ضرورت سے زائد سامان ہو اور اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جائے تو اتنی مالیت کا جو شخص مالک ہے وہ مالدار شریعت کی نظر میں ہے، اس کو غنی کہا جاتا ہے، اس کو کوئی صدقہ واجبہ نہیں لگتا۔ تو فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء، بے شک یہ صدقات للفقراء فقیروں کے لیے ہیں، والمساکین اور مسکینوں کے لیے۔ فقراء فقیر کی جمع، مساکین مسکین کی جمع۔ فقیر اور مسکین کس کو کہتے ہیں؟ بہت سی باتیں اہل علم نے کی ہیں۔ تو ایک بات ان میں کہ فقیر وہ شخص ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، ایک وقت کا کھانا بھی نہ ہو، تو ایسے آدمی کو فقیر کہا جاتا ہے۔ اور مسکین وہ ہوتا ہے جو صاحب نصاب نہ ہو، 1 2 وقت کا کھانا ہو لیکن اس کو مالدار نہیں کہا جا سکتا، جو بھی میں نے کہا جو صاحب نصاب نہ ہو۔ والعاملین علیہا، اور وہ جو ان صدقات کی وصولی اور اس محکمے کے نگران مقرر کیے گئے، عاملین اس شعبے میں کام کرنے والے ہوں، تو ان کی جو ضرورت، بنیادی ضروریات جو ہیں، ان کی تنخواہ یا اس طرح جیسے محکمہ زکوٰۃ کا ہوتا ہے، بیت المال کا محکمہ ہوتا ہے جس میں سارا نظام زکوٰۃ کی وصولی، زکوٰۃ کو خرچ کرنا۔ اب اس شعبے میں اگر ایک شخص مالدار بھی ہو، وہ کام کر رہا ہے، تو اس کی تنخواہ یا اس کی ضرورت کا خرچہ وہ زکوٰۃ سے دیا جا سکتا ہے۔ والعاملین علیہا، اور جو اس معاملے میں نگران مقرر کیے گئے ہیں۔ اور والمؤلفۃ قلوبہم، مؤلفۃ القلوب سے مراد کہ ایسا شخص جو نیا مسلمان ہوا ہے، اس کی تالیف قلب کے لیے، اس کو مانوس کرنے کے لیے اگر ان صدقات واجبہ سے اس پہ خرچ کر دیا جائے تو وہ بھی مستحق ہے، اگرچہ مالدار ہے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانہ میں جو نئے مسلمان ہوتے تھے، جیسے فتح مکہ ہوئی اور بہت سے نئے مسلمان ہوئے، فتح مکہ کے متصل بعد غزوہ حنین ہوا، پیچھے آیات میں بھی گزرا ہے۔ اس غزوہ حنین میں بہت سا مال غنیمت آیا، تو جو بالکل عین فتح کے موقع پہ مسلمان ہوئے تھے بڑے مالدار تھے، جیسے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، امیر اور رئیس آدمی تھے، لیکن حضور نے ان کو بھی اس میں سے دیا۔
اور اس کے علاوہ جو دیگر جگہوں سے یہ مال وصول ہو کے آتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مؤلفۃ القلوب کے لیے، نو مسلم لوگوں کے لیے جو مالدار ہوتے تھے ان کو یہ دے دیتے. جیسے صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا کہ اس سے پہلے میرے دل میں حضور سے زیادہ بغض والی کوئی ذات نہیں، سب سے زیادہ بغض میرے دل میں حضور کا تھا. پھر میں نے کلمہ پڑھا، لیکن حضور نے جب مجھے عطا کیا، حضور نے بہت مال دیا، جیسے مسلمان ہوئے بہت ان کو مال دیا. تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں پھر یہ کیفیت ہو گئی کہ حضور سے زیادہ مجھے محبوب کوئی نہ تھا. تو یہ مؤلفۃ القلوب، دلوں کو راغب کرنے کے لیے اور مانوس کرنے کے لیے بھی تم ایسے لوگوں پہ یہ صدقات واجبہ خرچ کر دو. وفر رقاب، اور گردنوں کو آزاد کرنے میں، یعنی جو غلام ہیں ان کو آزادی دلانے کے لیے ان مصارف سے، ان اموال سے ان کو دے کر کے آزاد کر دیا جائے. والغارمین، اور جو تاوان میں دب جانے والے ہیں. تاوان میں دب جانے سے مراد ایک مالدار تاجر پیش آدمی ہے، لیکن اس کی دکان کو آگ لگی، وہ کنگال ہو گیا. تاجر آدمی ہے، اس کا کاروبار ڈوب گیا. اب وہ 2-4 دن پہلے مالدار ہے، لیکن کوئی حادثہ پیش آ گیا، اب اس کا سارا مال ضائع ہو گیا. تو اس کو بھی اس میں سے دے کر کے اس کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کر دیا جائے. یا اسی طرح اس کی تشریح میں اہل علم نے لکھا، مفسرین نے تفسیر مظہری میں، والغارمین سے جو مراد ہیں جو لوگ مقروض ہو جائے، قرض میں دب جائے، تو ان کو بھی کھڑا کرنے کے لیے اس مال میں سے خرچ کر دو. وفی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں ہیں. ایک شخص اللہ کے راستے میں جہاد میں لگا ہوا ہے وہ مالدار، لیکن اب اس کی جہاد کی ضروریات، اس کو اسلحہ کی فراہمی، اس کے لیے دیگر ضروریات کی فراہمی اس مال زکوٰۃ میں سے، صدقات واجبہ میں سے دو. اور اسی میں مفسرین رحمہ اللہ نے ان لوگوں کو بھی شامل کیا جو حج کے سفر میں نکلے ہوئے ہوں. حج کے سفر میں جو شخص اگرچہ گھر میں مالدار ہے، اگر تم اس کو حج کے سفر میں اس مال میں سے بھی دے دو تو وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی فی سبیل اللہ میں ہے. اسی طرح مفسرین نے کہا جو لوگ طلب علم کے لیے اپنے گھر سے نکلیں، جیسے طلبہ ہوتے ہیں، ان پہ بھی اس مال کو خرچ کرو. وابن السبیل، اور جو مسافر ہیں. ایک شخص گھر سے نکلا، مالدار ہے، لیکن حالت سفر میں اس کی ضروریات ختم ہو گئی. جو ساتھ خرچہ لے کے نکلا تھا وہ گم گیا، چوری ہو گیا، کوئی ایسی صورت ہو گئی، تو اس کو بھی زکوٰۃ اور صدقات واجبہ میں سے دے دو. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ چیزیں ہیں، اللہ کی طرف سے فرائض کردہ یہ احکامات ہیں. واللہ علیم حکیم، اور اللہ جل شانہ جاننے والے ہیں، حکمتوں والے ہیں. جو بھی اللہ حکم دیتے ہیں سب احوال کو جانتے ہوئے موقع کے، ماحول کے مناسب اللہ کے احکامات ہوتے ہیں. تو اللہ سب کے احوال کو جاننے والے ہیں، اور جو حکم اس نے دینے ہیں وہ حکمتوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ حکیم ذات ہے. حکمت